شعیب صاحب، سر تحریک انصاف آپ لوگ پھر سے یہ اعلان کر رہے ہیں اسلام آباد آنے کی، آپ نے بات کر دی، اعلان کر دیا 15 اکتوبر کو، تو سر کیا سیناریو ہوگا؟ چین کے وزیر اعظم، روس کے وزیر اعظم وہ پاکستان میں ہوں گے اور آپ لوگ ان کے سامنے احتجاج کر رہے ہوں گے سر؟ پہلی بات تو آپ کو ایک بات بتا دوں، دو مختلف چیزیں ہیں جن کو آپ نے شاید کنیکٹ کر دیا، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسودہ بے شک آج آئے نہ آئے، یہ آئینی ترمیم اس سے پہلے کرتے ہیں بعد میں کرتے ہیں، یہ احتجاج اس کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے۔ ریلیٹڈ احتجاج یہ ہے، سر میرے پروگرام میں بیرسٹر سیف الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ حکومت سے کہیں کہ یہ مؤخر کر دیں اس ترمیم کو۔ یہ پرانی بات ہے، اچھا اب یہ پچھلے ڈی چوک والے آنے سے پرانی بات ہے۔ بالکل بالکل، میں نئی بات کر رہا ہوں نا۔ نئی بات یہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتے سے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے، نمبر 1۔ تو اب یہ احتجاج اس کنٹیکسٹ میں ہے کہ ہم نے یہی مطالبہ کیا عدالت سے بھی اور گورنمنٹ سے بھی۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ان کی صحت کا، ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں تشویش ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پچھلے 2 ہفتے سے ہماری انفارمیشن کے مطابق ان کی بجلی ڈسکنیکٹ کی ہوئی ہے، ان کا کھانا بند کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ جو کچھ فیسلٹیز کورٹس نے دے رکھی تھی وہ بند کر دیا ہے کہ پچھلے 2 ہفتے سے انہوں نے سورج کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ یہ ہماری انفارمیشن ہے۔ ہم نے کوئی مطالبہ نہیں رکھا سوائے ایک ریکویسٹ کی، عدالت کو بھی کی، کہ آپ ان کی بہن کو اور ایک ڈاکٹر کو وہاں ملنے دیں، آپ باقی سارے 17 کے بعد لے جائیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن ایک ڈاکٹر کو اور اس کی سگی بہن جو باہر ہے، باقی تو سارے جیل میں ہیں، صرف ان کو ملنے دیں۔ اور وہ نہیں ملنے دیا گیا۔ حکومت یہ بات مان جاتی ہے سر تو یہ احتجاج مؤخر ہو جائے گا؟ I think مؤخر ہو جائے گا۔ شیورلی بتائیں نا جی، میرا اس وقت کی انفارمیشن یہ ہے کہ یہ اگر ہو جائے تو یہ احتجاج ہم 16 سے پہلے کسی صورت نہیں کرنے والے۔ ہم نے آپ کو پتا ہے کہ جو بھی احتجاج کی کال دی ہے ہم نے باقی پنجاب میں دی تھی، اور وہ 13-14 تک، اس کے بعد ہم نے کوئی پروگرام نہیں رکھا اسلام آباد کا۔ اور ایک بہن سے ملاقات کی بات کر رہے ہیں، کون سی حیثیت میں بتا گئی ہے؟ اگر آپ نے روکنا ہے اور SCO کانفرنس کو آرام سے ہونے دینا ہے تو سر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جو کر رہے ہیں وہ مان لیں۔ نہیں دیکھیں، ان کی تو دیکھیں یہ چاہتے ہیں، ان کی ہر دفعہ آپ دھمکی دے کے چیزیں کرواتے ہیں۔ خان صاحب کو وہ سہولیات ملی ہے جیل میں، یہ تو جو سلوک انہوں نے ہماری لیڈرشپ کے ساتھ جیل میں کیا تھا، خان صاحب کو اور کام کیا تھا؟ صبح اٹھ کے پوچھتے تھے، عدالت میں درخواست دائر کی ہے، تو عدالت میں گئے ہیں نا، تو عدالت سے آرڈر آلریڈی موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس کے بعد کنٹینٹ میں بھی گئے ہیں۔ اب دیکھیے ان کو جو سہولیات ملتی رہی ہیں، خان صاحب کو جو ایکسس ملتی رہی ہے وہ سب کو پتا ہے۔ روزانہ وہ صحافیوں سے بات کرتے ہیں، روزانہ ان کی جماعت سے ملتے ہیں، مرضی کا وہ کھانا کھاتے ہیں، ان کو آگے ایکسرسائز کی ان کو اکوپمنٹ ملی ہوئی ہے۔ دیکھیے مگر آپ کے جو مطالبات ہیں، میں کرن صاحبہ اتنی بات کروں گا، میں ان کی طرح کے کام نہیں کروں گا جو عمران خان صاحب نے کیے تھے، جس طرح کا رویہ انہوں نے رانا ثناء اللہ، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کے ساتھ جیل میں کیا تھا، خود SHO بن کے نگرانی کرتے تھے ان کاموں کی۔ ہم آج بھی کہیں گے کہ جیل مینول کے مطابق جو بھی ان کا کسی بھی قیدی کا جو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں سر، بہن سے ملنے کی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر تک رسائی کی بات کر رہے ہیں، حکومت نے پابندی ملاقاتوں پر لگائی ہوئی ہے نا سر، تو کیسے جیل مینول کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں سر؟ آپ نے پابندی لگا دی حکومت سے ملنے کی، ان سے جیل کی انتظامیہ جیل مینول کے مطابق جو ان کو کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے۔ میں اتنی بات کر سکتا ہوں، اس کا وفاقی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا کام ہے۔ مگر آپ نے اگر ہر دفعہ، یہ پہلے بھی آپ کو یاد ہے 3-4 دفعہ کہہ چکے ہیں جی زہر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کے بعد ان کے اپنے ڈاکٹرز نے آ کے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو یہ بار بار یہ بھی ان کو عادت ہے۔ بہرحال ہم یہ کہیں گے جی کہ کسی کی بھی زندگی خطرے میں نہیں آنی چاہیے۔ جو بھی قیدی اس ملک کے اندر ہے، ان جیسے کانوکٹ سمیت جو بھی قیدی اس ملک کے اندر ہے، ان کو جیل مینول کے مطابق ان کو سہولیات ملنی چاہیے، ان کی رائٹس ہونی چاہیے۔ ٹھیک، اچھا کامران صاحب، سر یہ جو یہ رویہ ہے اس وقت آپ لوگ، کیونکہ پارلیمنٹ میں تو ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی بات ہو چکی ہے نا آپ کے درمیان اور PTI کے درمیان، تو اس رویے پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ PTI اس وقت درست ڈگر پر ہے جو احتجاج حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور سمہاؤ حکومت اگر نہیں مانتی ہے ان کے اس مطالبے کو تو وہ 15 کو سامنے احتجاج بھی کر رہے ہوں گے اور دوسری طرف SCO کانفرنس بھی ہو رہی ہوگی؟ کامران صاحب دیکھیں، میں اس کا ایک جواب دیتا ہوں، کامران رضا صاحب کے ساتھ کنیکٹ کر لیں۔ مجھے یہ بتا دیں، امریکہ اور بڑی جمہوریت ہے، وہاں روز ڈیلیگیٹس آتے ہیں، ایک پرامن احتجاج کرنا کون سا بڑا جرم ہے، اور کس آئین اور قانون کی نظر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ احتجاج کر رہے ہیں تو یہ پرامن بنائیں؟ مجھے بتا دیں یہ انہوں نے پچھلا جو پروگرام تھا ڈی چوک پہ آنے کا، موٹر وے تک خندقیں کھود دیں، اور اس ڈرون سے انہوں نے شیلنگ کی، ڈرون سے شیلنگ کی، ہیلی کاپٹر سے شیلنگ کی، اور ایکسپائرڈ شیلنگ کی، اور 2000 کے قریب لوگ ہمارے آج بھی گرفتار ہیں۔
पंजाब हुकूमत ने लगाई, आप पंजाब की कैपिटल में जाएं, आप लाहौर में जाके एहतजाज करें, पंजाब हुकूमत पाबंदी लगाती है, आप मरकज में आते हैं एहतजाज करने के लिए। पंजाब हुकूमत और फेडरल हुकूमत अलग अलग है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर से मुझे बता दें कि हमारा जो जिस केसेस में वो अंदर हैं, किन केस में है, फेडरल गवर्नमेंट के बनाए हुए केसेस में अंदर है, और इसलिए हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं। पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत अलग अलग होती है ना सर? क्या इमरान खान और उस्मान बुज़दार एक ही थे सर? देखें, बात यह है कि पाबंदी किसने लगाई हुई है? पंजाब गवर्नमेंट विद फेडरल गवर्नमेंट, इन्होंने मिली भगत से लगाई हुई है। हम कोर्ट में गए हैं, कौन पेश हुआ? डिप्टी अटॉर्नी जनरल, फेडरेशन के नुमाइंदे, सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाया गया, उधर से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को बुलाया गया। जो जिस केस में बंदा जेल में होता है वो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है। आज जो कोर्ट्स के आर्डर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर है, ये कठपुतली जानबूझ के इस्लामाबाद की फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, ये सब एक है। और ये मिली भगत करके मुझे बताएं, अच्छा शंघाई ताउन तंजीम तो हो रही है 13 से या 11 से, पिछले 2 हफ्ते से क्यों पाबंदी लगा दी? सर आपका इस पे पॉइंट आ गया ना कामरान साहब, जरा ये फरमाइएगा। शुएब साहब कह रहे हैं कि क्योंकि मुलाकात नहीं होने दे रही है इमरान खान साहब से, हुकूमत उनकी बहन से नहीं मिलने दे रही है, डॉक्टर से नहीं मिलने दे रही है, उनको खाना नहीं दिया जा रहा, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हुई हुई है। हुकूमत कह रही है कि जो कुछ हो रहा है वो जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान साहब को दिया जा रहा है। तो सर JUIF किसी किस्म का कोई सालिसी का किरदार अदा कर सकती है हुकूमत और PTI के दरमियान? हम इसके लिए हाजिर हैं और मुलाकात यकीनन जो है ना, अगर आज मौलाना साहब से पूछ लेते तो मौलाना बता भी देते कि मौलाना जो है ना महदूद पैमाने पे, यानी वकीलों और फैमिली की मुलाकात यकीनन होनी चाहिए इमरान खान साहब की, जो जेल मैनुअल के मुताबिक है, जो उनका हक है जेल मैनुअल में, उसमें कोई इस तरह से कोई कदगन नहीं आना चाहिए, कोई रोक नहीं आनी चाहिए। ये एक हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा जो है वो एहतजाज के हवाले से, एहतजाज जो है इस वक्त नहीं होना चाहिए। चले अगर कोई गलत कर रहा है, खुदा न खास्ता कोई उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं हो सकता, बल्कि ये अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी कि उनकी ज़िंदगी महफूज रहे हर तरह से, और उनको कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि उनकी कस्टडी में है। मगर उसके साथ दूसरी चीज़ को ना जोड़ें। दूसरी चीज़ जो है ना मुल्क की इज़्ज़त की बात है, वो उसको ना जोड़ें। इसके लिए इवन कोर्ट में भी जाया जा सकता है, सैटरडे को भी कोर्ट खुलवाई जा सकती है। यहाँ तो छुट्टी के टाइम पे भी और छुट्टी के बाद भी जो है ना वो कोर्ट खुलती रही है। आप उनको कह दीजिए कि उनका हक है ना कोर्ट में। तो नहीं, अदरवाइज इमरान खान साहब की मुलाकात को जो है ना वकला से रोका जा सकता है, ना उनके फैमिली से मुलाकात से रोका जा सकता है। तो बिल्कुल ठीक। वैसे सर मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि अब रजिस्ट्रार का नोटिफिकेशन भी आ गया है चीफ जस्टिस के हवाले से, तो उसके बाद जो बहुत सारे इबाम थे, क्या वो क्लियर हो गए या अभी भी इबाम बाकी है? लेकिन उससे पहले मेरे जहन में आ रहा है शुएब साहब, मैं आपसे पूछ लूं, पहले तो कहा जाता था कि जेल के अंदर आप लोगों के सहूलतकार मौजूद हैं जो कि इमरान खान तक आप लोगों के पैगामात पहुंचाते हैं और इमरान खान के पैगामात आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन अब जब वो सहूलतकारी भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, मुलाकात भी नहीं होने दे रहे हैं, वकला से भी नहीं मिल रहे हैं, फैमिली से भी नहीं मिल रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक आ कैसे रही है कि उनको खाना भी नहीं मिल रहा, उनकी बिजली भी काटी हुई है, उनको सूरज भी नहीं देखने दिया जा रहा, इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है सर? एक फोकल पर्सन थे जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट के साथ मुस्तकिल मुलाकातों के हवाले से कोऑर्डिनेशन करते थे। उसने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की। वो हमारा पॉलिटिकल वर्कर भी है, साथ वकील भी है, इमरान खान साहब की लीगल टीम का मेंबर भी है, फोकल पर्सन है। उसी के केसेस में, उसके नाम के केसेस में कोर्ट ने आर्डर कर रखा है कि आप इनकी मुलाकातें कराएं, और हफ्ते में 2 मुलाकातें। कैसे मिल रही है? सुन लेना, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। यानी जो ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, हमने रिट पिटीशन फाइल की, और उसी दिन, यानी इस मुल्क में हमारा ये भी हक नहीं है कि कोई अदालत के अंदर कोई मैटर लेकर जाए जो कंटेम्प्ट करने वाला है। मैं तो ये पूछ रही हूं, मेरे नॉलेज में नहीं है ना, हमारे जिस दोस्त को जिस जराये से भी मिली होगी, तो अच्छा इन्फॉर्मेशन अल्लाह करे गलत हो। किसको मिली सर इन्फॉर्मेशन? ये मुझे, मेरे नॉलेज में नहीं है कि हमारे किसी भी दोस्त को, भाई को कहीं जरिए से सियासी कमेटी में डिस्कस नहीं हुआ। मैंने नहीं पूछा, कम से कम मैं लेट से आया। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह करे ये गलत हो, आप चले वकील को भी फॉर द टाइम छोड़ दें, 2 हफ्ते से हम नहीं मिले,
اس کے باوجود آپ ایک فیملی ممبر، ایک بہن جو باہر ہے اور ایک ڈاکٹر بالکل ٹھیک ہے نہ ملنے کی، یہ والی بات آ ہم نے جاتی ہے یہ نا نہیں کہ کہا پہلے بھی آپ پولیٹیکل لوگ لیڈر کو کہتے رہے ملاؤ کہ جی وہ ہارپک کے 3 قطرے 4 قطرے ڈال کے دیے، پھر اس کے بعد آپ ہی کے ڈاکٹرز نے بتایا کہ کھانے میں ایسا کچھ بھی نہیں دیا گیا تھا. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی رہی. اسی لیے میں پوچھ رہی تھی کہ اگر اتھینٹک انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے تو مجھے اس کا بتائیں کہ کس نے آپ کو انفارم کیا ہے. ہمارے پاس ایک انفارمیشن ہے، ہمارے پاس ایک انفارمیشن ہے، اس کو سپورٹ کرتے ہیں سرکمسٹانسز. بات یہ ہے کہ اگر یہ نیک نیت ہے تو مجھے بتا دیں انڈر دی جیل مینول، انڈر دی لا، آپ کو جیالا جیل میں کیا شنگھائی تعاون تنظیم کا ایشو ہے. اور کامران صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جیل مینول کے مطابق اور ملاقات کی اجازت تو ہونی چاہیے، ڈاکٹر کے ساتھ ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. آگے بڑھتے ہیں. بلال صاحب، چیف جسٹس کی جو مدت ہے وہ ختم ہونے میں اب 15 دن رہ گئے اور نوٹیفیکیشن بھی آ گیا فل کورٹ ریفرنس کے حوالے سے. نہیں آیا، نوٹیفیکیشن آف ریٹائرمنٹ جاری ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. فل کورٹ کا ریفرنس آ گیا، ریفرنس کے لیے آ گیا نا، ریفرنس کے لیے تو رجسٹرار جاری کرتا ہے، وہ تو اپنے شیڈول جاری کرتا ہے. میں جو فل کورٹ ہو رہا ہے، بٹ دیٹ از ناٹ دی نوٹیفیکیشن. ایگزیکٹلی میں وہی اب پوچھنے والی ہوں کہ وہ نوٹیفیکیشن کب جاری کریں گے. یہ دیکھیے، یہ جو بھی مقررہ وقت ہے آئین اور قانون کے مطابق، اس کی دورانیے میں کسی بھی ٹائم ہو جائے. یہ سوال اس لیے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے کیونکہ اس سے پچھلی دفعہ میں 3 مہینے پہلے ہی آ گیا تھا. نہیں دیکھیے، وہ بات یہ وہ تب بھی لیگل تھا، ابھی بھی اگر ریٹائرمنٹ سے قبل آ جائے تب بھی لیگل ہوگا. تو دیکھیے یہ اس کے اندر تو آ کیوں نہیں رہا؟ نہیں آ جائے گا، مطلب کہ پہلے کبھی کسی بھی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے قبل 2-4 دن پہلے بھی آئے تب بھی لیگل ہے. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ مجھے نہیں پتا، آپ ان کو پرسن اسپیسیفک ہونے کی یہ بات کرتے ہیں. پرسن اسپیسیفک پی ٹی آئی ہوئی بھی ہے اس دن سے، جس دن سے ان نے ایک زیادتی بھرا پریزیڈنشل ریفرنس قاضی فاضل کے خلاف فائل کیا تھا. اصل میں ان کو اپنی کی ہوئی غلطی بار بار نظر آتی ہے، اس لیے ان کے منہ پہ بار بار قاضی فاضل جڑتے ہیں. آپ آئینی پیکیج، آپ جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے ہیں. شعیب صاحب آپ نے آدھا ٹائم لے لیا یار، یہ سیکھ لیں اب شوز کے اندر. نہیں آپ نہ کریں نا بھائی میرے. صرف جو آپ نے کہا سر، یہ ہم نے آپ ان کے ساتھ شو کریں، ان کے ساتھ کر لیں، ان کے ساتھ کر لیں، ان کے ساتھ کر لیجیے. نہیں اب آپ انہیں کے ساتھ نہیں آپ کریں. نہیں، یہ ہر شو میں چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر میں بتا دیتا ہوں. میرے خیال سے بتائیں کس نے کہا آپ کر لیں. اس سے پہلے یہ کرنا ضروری ہے اور مجبوری بھی ہے. ہم نے تو کچھ نہیں کہا. میں سوال کر رہی ہوں. دیکھیے معذرت کے ساتھ اگر قطع کلامی کے بغیر یہ بات نہیں ہو سکتی. جو شعیب صاحب کا ایک وتیرہ ہے اور ایک عادت ہے، ابھی بھی آپ ابھی نکال لیں، سب سے زیادہ وقت انہوں نے لیا اور ابھی بھی قطع کلامی سے بات نہیں آئی. آپ میری طرف رخ کریں گے تو بھائی تو اپنی باری آپ جب کورٹ میں ہوتے ہیں تو یہی آپ کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگلا آرگیومنٹ دیتا ہے تو اپنی باری میں آ جاتے ہیں. جو غلط بات آپ میرے صاحب اور میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں. چلیں شعیب صاحب پلیز اپنی ٹرن پہ بات کیجیے گا نا. لیٹ ہم کمپلیٹ سر. میں نے تو کہہ دیا چلیں آپ کمپلیٹ کریں سر. نہیں ان کو کرنے دیں بات. نہیں آپ کریں، آپ اپنی ٹرن پہ بات کریں. میں بتا دیتا ہوں. چلیں میں بتا دیتا ہوں. میں کامران صاحب میں نہیں میں دوبارہ بلال صاحب آپ کی طرف آؤں گی. بات یہ ہے کہ یہ تو چلیں ان کا طریقہ کار یہی ہے، ان کو عمران خان کے علاوہ تو کچھ نظر نہیں آتا.